میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ طٰہٰ شریف کی دو آیات مبارکہ تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی نے ان میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کی بعثت کا ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی طرف بطور نبی کے بھیجنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ ذہن میں رہے، ہر دور کے اندر جس شے کو عروج ہوتا تھا اسی عروج والی شے کو نیچا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس دور کے نبی کو معجزہ عطا فرما کے بھیجا۔ جیسے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام ہے، آپ کے دور میں طب کو زور تھا، طب حکمت جو ہے وہ اتنے زوروں پر تھی کہ ہر بندہ جو ہے وہ نئے سے نئے نسخے لیے پھرتا ہوتا تھا، ایسے ایسے نسخے، ایسی ایسی دوائیاں کہ بندے کو حیران کر دینے والی تھی۔ عین اس موقع پر جب طب اپنے عروج پر تھی، خالق اور مالک نے بھی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو چند ایسے نسخے جو بطور معجزہ کے تھے وہ عطا فرما کے بھیجے، جہاں اس وقت کی پوری طب ہاتھ جوڑ چکی تھی، معافیہ مانگتی تھی۔ اس دور کی حکمت اور طب، حکیم اور طبیب کہتے تھے جی اب ہماری طرف سے جواب ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ٹیکنالوجی کے ترقی کے دور میں لوگ کرتے ہیں، اسے جی ایک ہسپتال میں لے گئے، اس کو بڑے ہسپتال میں لے جائیں، وہاں لے گئے، اس کو مزید بڑے ہسپتال میں لے جائیں، لے گئے۔ آگے سے انہوں نے جب دیکھا مریض کو تو کہا کہ جی یہ جو ہے مریض آپ کا، آپ اس کو گھر لے جائیں۔ اب ہماری مشینیں، ہمارا کچھ بھی اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ پیارے اور محترم بھائیوں، بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی کیا جو اس دور کا کوئی حکیم کر ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ بچہ جو پیدا ہوتے ہی نبینا پیدا ہوتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا برکت سے اس کی بھی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھی۔ کوہڑ کا مریض جس کو اس وقت کے حکیم کہتے تھے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، وہ بھی ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اسی طرح کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بندہ مر چکا ہوتا تھا، اب مرے کا کون علاج کرے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں آپ مردے کو بھی زندہ کر کے دکھا دیتے تھے۔ یہ خالق اور مالک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت جو معجزہ عطا فرما کے بھیجا، یہ معجزہ اس ٹرینڈ کو جو اس وقت ٹاپ پر تھا اسے زمین بوس کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ معجزہ عطا فرمایا۔ اور ادھر دیکھیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقدس ہے، حضور کا زمانہ مبارکہ ہے۔ میرے لجپال نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہر طرف کلام کی فصاحت اور بلاغت کا زور ہے، زور ہی زور ہے۔ ہر طرف شہرہ ہے، یار فلاں بولتا ہے موتی رولتا ہے، فلاں بولتا ہے کمال کر دیتا ہے، فلاں کا کلام، فلاں کی فصاحت اور بلاغت تو کیا بات ہے۔ اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں۔ لوگ اپنا کلام لکھتے، اشعار لکھتے، لکھنے کے بعد کعبے کی دیوار پر آ کے ٹانگ دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑی بڑی مجمع لگتے، بڑی بڑی حویلیوں میں لوگ اکٹھے بیٹھتے، اپنے کلام کو سنایا کرتے تھے۔ لوگ جو ہیں وہ واہ واہ کرتے ان کا کلام سن کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم جیسا معجزہ عطا فرما کے بھیجا، قرآن کریم عطا فرما کے بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ تعالی نے فرمایا حبیب پیارے، جب یہ سارے اپنی اپنی فصاحت اور بلاغت پر نازاں ہیں، آپ ان کے درمیان میں کھڑے ہو کے میرا قرآن پڑھیں، ایک بار میرا قرآن پڑھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس کی سماعتوں سے قرآن جو ہے وہ ٹکرایا، وہ بندہ حیران رہ گیا۔ بڑے سے بڑا فصیح، بڑے سے بڑا بلیغ، جس کو معانی بیان اور بدیع پہ ناز تھا،
وہ بندہ بھی جناب حیران اور ششدر رہ گیا کہ آخر کون سا ایسا کلام ہے بھی یعنی اشعار کی صورت بھی نہیں ہے، سنانے والا شاعر بھی نہیں ہے، پھر بھی ایسے کلام سناتا ہے کہ سب دنگ رہ جاتے ہیں، سب کی عقلیں جواب دے گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لوگ شعر لکھتے تھے، ایک نے دیوان لکھا کئی ہزار شعروں پر، اس نے اس سے بھی آگے لکھ دیا۔ اللہ اکبر، میرے لجپال نبی علیہ السلام کو رب سونے نے وہ سونا کلام عطا فرمایا۔ رب نے فرمایا کہ اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، نہیں لا سکتے، وہ 10 صورتیں لے آؤ، میں اس کی جو مختصر صورت تمہیں دکھائی دیتی ہے نا، میں کہ اس جیسی کو صورت ہی لے آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، پوری کائنات میں ایک بندہ بھی ایسا کھڑا نہیں ہو سکا، کسی کو ہمت نہیں ہو سکی کہ وہ جناب لا سکے۔ بتائیں اس وقت کا جو ٹرینڈ تھا، اس وقت کا جو شے سب سے زیادہ زور آور تھی، میرے لجپال نبی علیہ السلام کی قرآن پاک کی صرف ایک آیت نے وہ سب کو پکڑ کر زمین بوس کر دیا ہے۔ پیارے محترم بھائیو، یہی کچھ ماحول حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں تھا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور ہے، ہر طرف بڑے سے بڑا جادوگر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو ہے جی، بڑے سے بڑا بندہ بھی جادو کی طرف ہے، چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی جادو کی طرف مائل ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے 70,000 جادوگر جمع کر لیے تھے۔ 70,000 جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت کس فراوانی کے ساتھ جادوگر ملتے ہوں گے جی، کس فراوانی کے ساتھ جادوگر میسر آتے تھے ان لوگوں کو کہ انہوں نے 70,000 جادوگر جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے کر دیے۔ این اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جب جادو اپنے زوروں پر ہے، جادو اپنے پورے کمال پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جادو کو زمین منہ کی کھانے کے لیے، منہ کی کھانے پر مجبور کرنے کے لیے، اس جادو کو زمین پر ناک رگڑنے پر مجبور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرما کے بھیجے۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں، نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، یہاں بھی جادوگر ہیں تو یہ جادو جو کرتے ہیں، کیا خیال ہے ان جادوگروں کے پاس ایک دوسرے کی دشمنی نکالنے والے لوگ نہیں جاتے ہیں نا؟ ایک بندے سے کسی کے ساتھ دشمنی ہو، اپنی دشمنی نکالنے کے لیے جادوگر کے پاس جاتا ہے، یار وہ میرا رشتہ دار ہے، اچھا کھانا کھا رہا ہے، اس کا یہ بند ہونا چاہیے۔ وہ آگے سے پھر جناب اپنا فن دکھاتا ہے، کچھ نہ کچھ کرتا ہے اس پر، کسی کا کسی کو حسن برداشت نہیں ہوتا، یہ بہت سونا لگتا ہے، جہاں بیٹھتے ہیں لوگ بڑی توجہ سے اس کی بات سنتے ہیں، اس کا کوئی علاج کر دیں، اس طرح کر کے لوگ جاتے ہیں ان کے پاس۔ تو کیا خیال ہے اس وقت جو جادوگر تھے ان کے پاس لوگ نہیں جاتے ہوں گے؟ بتائیں نا، لوگ جاتے ہوں گے ان کے پاس بھی، جا کے ان سے بھی جادو کرواتے ہوں گے، اپنے معاملات جو ہیں وہ ان کے معاملات کے حل کے لیے ان کے پاس بھی جاتے ہوں گے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے، اس وقت معاملے دو تھے۔ ایک معاملہ ان جادوگروں کی طرف سے تھا، کیونکہ وہ دور ہی جادو کے عروج کا تھا، وہ دور ہی جادو کے عروج کا تھا۔ تو جب دور ہی جادو کے عروج کا تھا تو لوگ جو دکھی ہوں گے، جو لوگ پریشان ہوں گے، ان کی تعداد بھی بہت بڑی ہوگی۔ ایک معاملہ یہ درپیش تھا، اور دوسری طرف معاملہ یہ درپیش تھا کہ بنی اسرائیل جو ہیں ان کے لاکھوں بندے، فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد کو، ان کو پھر اپنے آپ کو سجدے بھی کرواتا، شرک بھی کرواتا، کفر بھی کرواتا، باقی ساری چیزیں وہ بھی کرواتا تھا ان سے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، معاملے دو ہیں وہاں۔ ایک معاملہ جس جادو کے ساتھ ان کے جسموں کو تکلیف تھی، ایک یہ معاملہ تھا۔ دوسری طرف معاملہ ان کے عقیدے کا تھا کہ ان کے عقیدے پر حملہ تھا۔ ایک طرف ایک حملہ ان کے جسم پر تھا، ان کے کاروبار پر تھا، ان کے حسن پر تھا، اور دوسرا حملہ جو تھا ان پر وہ ان کے عقیدے پر تھا، ان کے نظریے پر تھا، ان کی آزادی پر تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا غور کریں، میرے رب تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟
موسیٰ علیہ السلام نے تشریف لائے ہیں، اللہ نے ان کے ذمہ کون سا کام لگایا ہے؟ ایک بڑی مصیبت ہے کہ فرعون حاکم ہے، بڑی مصیبت ہے فرعون اپنے آپ کو رب کہتا ہے، بڑی مصیبت ہے فرعون اپنے آپ کو سجدے کرواتا ہے۔ ایک چھوٹی مصیبت تھی جو جادوگروں کی طرف سے تھی، لوگ لڑائیاں بھڑائیاں، ہر طرف معاملات، کوئی کاروباری معاملات میں پریشان ہے، وہ کسی معاملے میں پریشان ہے، لیکن میرے اللہ نے جب لوگ عقیدے کی بیماری میں مبتلا تھے، روحانی بیماری میں مبتلا تھے، اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو جو بھیجا ان کے جسمانی معاملات سے نکالنے کے لیے نہیں، ان کے روحانی معاملات سے نکالنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے بھیجا ہے۔ ان کے روحانی معاملات، ان کے عقیدے کا معاملات ہیں، لوگ ان کو کافر کر رہے ہیں، لوگ ان کو مشرک بنا رہے ہیں، فرعون اپنے آپ کو سجدہ کروا رہا ہے، انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگوا رہا ہے فرعون ان سے کہ تم یہ کہو کہ میں رب اعلیٰ ہوں۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے پیارے بھائیوں، اس سے ثابت ہوا جس معاشرے کے اندر کفر عام ہو جائے، شرک عام ہو جائے، بے حیائی بے پردگی عام ہو جائے، تو وہاں جو لوگ بیمار ہوتے ہیں ان کی جسمانی بیماری کا علاج وہ بعد میں کیا جاتا ہے، پہلے ان کی روحانی بیماری کا علاج کیا جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ آج یہ جو رات گزر رہی ہے، جس رات کو ہم دیکھ رہے ہیں میں اور آپ، اس رات میں کتنے احباب ہیں جنہوں نے بیری کے پتوں کے ساتھ غسل فرمایا ہوا ہے؟ جی، بیری کے پتوں کے ساتھ جنہوں نے غسل فرمایا ہوا ہے کتنے لوگ ہوں گے بتائیں؟ تقریباً ہر بندہ جو ہے وہ غسل کر رہا ہے بیری کے پتے ڈھونڈ ڈھونڈ کے۔ او بھائی، رب نے جو نظام دیا نا، احون البلیتین، دو مصیبتیں آ جائیں نا، ایک مصیبت کو بندہ برداشت کر لیتا ہے، جو بڑی مصیبت ہوتی ہے اس کو دور کیا جاتا ہے، پہلے اس کا علاج دیکھا جاتا ہے کہ اس کا علاج کیسے ہو۔ جہاں پہ کفر بھی آ جائے، شرک بھی آ جائے، یعنی ایسی مصیبت، ایک مصیبت وہ ہے جس کی وجہ سے جسم تکلیف میں ہے، ایک مصیبت وہ ہے جس کے ذریعے بندے کی روح تکلیف میں ہے، ایک تکلیف وہ ہے کہ بندے کو قبر تک پہنچائے گی، دوسری تکلیف وہ ہے جو بندے کو جہنم تک دائمی طور پر جہنم میں لے جائے گی۔ تو بتائیں بندہ کس بیماری کا علاج کرتا ہے، کس تکلیف کا علاج کرتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ ذرا بتائیں؟ ہمارے اوپر کفر کا نظام مسلط ہے، بیری کے پانی سے غسل کرنے سے کفر کا نظام دور ہو جائے گا؟ ہاں جی، بیری کے پانی سے تو دور نہیں ہوگا۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ہمیں وہ نسخہ شفا استعمال کرنا پڑے گا جو موسیٰ علیہ السلام لے کے اپنی قوم کی طرف آ رہے ہیں، جو میرے حبیب کریم علیہ السلام لے کے مکہ مکرمہ کی طرف آ رہے ہیں۔ آج بیٹی بہن گھر میں پردہ نہیں کرتی، بہن بیٹی پردے کو قید سمجھتی ہے، ابا بھی کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹے نہ پہنو، برقع نہ کرو۔ اب بتائیں نا، بڑی مصیبت گھر میں کیا آئی ہے؟ بے پردگی والی۔ اور ہم کس کا علاج کرتے پھرتے ہیں؟ بیری کے پتوں کے ساتھ؟ نہ، آپ 7 پتے چھوڑیں، 700 بھی کر لیں، 7000 پتوں کو بھی ابال لیں، بلکہ پوری بیری اکھیڑ کے بڑی دیگ لے کے حضرت خواجہ معین الدین کے مزار پہ جو پڑی ہوئی ہے اس میں پانی ابال کے 100 سال بھی پڑے رہیں، اگر آپ کا دل ایمان کو صحیح طرح پسند نہیں کرتا، آپ کا دل میرے آقا علیہ السلام کے دیے ہوئے نظام خلافت کو پسند نہیں کرتا، جتنا مرضی آپ پانی میں پڑے رہیں، قسم خدا کی کہتا ہوں آپ کی تکلیفیں دور ہونے والی نہیں۔ یہ جادو ٹونے سے بچت کے لیے نہاتے ہیں نا۔ اب بندہ پوچھے بھی ہر بندے کو ہی جادو ٹونے سے مسئلہ ہو گیا؟ ہر بندہ ہی، اتنے جادوگر آ گئے ہیں پاکستان میں کہ ہر بندہ بھائی جی جادو کی جناب وہ شکنجے میں پھنسا ہوا ہے۔ وہاں دیکھیں ہر بندہ جس کو ایک دوسرے سے پوچھنا، ابے غسل کر لیا تم نے نہیں کیا؟ ہاں کر لو کچھ نہیں ہوتا، کہو تو بیری کے پتے کو جھا دو آپ کو، بھائی کیا ہے؟ اس وقت جا کے اپنے علماء سے حضرت صاحب سے پوچھیں، وہ کہیں جی میرا بیٹا جو ہے وہ یہ کہتا ہے
کہ قرآن پڑھیں گے تو روٹی کہاں سے کھائیں گے، بھوکے مر جائیں گے، انگریزی پڑھیں گے تو روٹی ملے گی، وہ میرے گھر میں یہ مصیبت آ گئی ہے، میرے بیٹوں کو عقیدہ ٹھیک نہیں رہا، میرے بیٹوں کو عقیدہ رب کے قرآن سے ٹھیک نہیں رہا، میرے بیٹے قرآن کو بھوکا مارنے والے کہتے ہیں۔ بتاؤ جی کون سی بیری ہے جس کے پتے سے میرے بیٹے غسل کریں تو ان کی یہ بیماری دور ہو جائے؟ پوچھے نا بھائی، ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عقیدے کی گندگی اندر کھڑی ہوئی ہے۔ آج مسلمان حضور کے دیے ہوئے نظام خلافت سے باغی ہے، حضور کے دیے ہوئے نظام خلافت سے باغی ہے۔ آج کا مسلمان حضور کے دیے ہوئے نظام تعلیم سے باغی ہے۔ آج کا مسلمان حضور کی دی ہوئی تہذیب تسنن، جو حضور نے تہذیب عطا فرمائی ہے، اس سے باغی ہے۔ آج کا مسلمان جو ہے وہ داڑھی رکھنے کو جنگلی ہونا، دہشت گرد ہونا، پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھتے ہیں۔ اب جو بندہ داڑھی کو یہ سمجھ رہا ہے یہ تو دقیانوسی شے ہے، یہ تو بابے رکھیں، یہ تو مولوی رکھیں، یہ تو ان کا کام ہے۔ بتائیں وہ بندہ بیری کے پانی سے غسل کرے ٹھیک ہو جائے گا؟ کبھی بھی ٹھیک نہیں۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ کپڑے جو ہے نا یہ پہننے یہ پرانے بابوں کا کام ہے، بھی ہم تو بھائی بابو بن کے رہیں گے ہیں، تو پھر بیری کے پتوں سے غسل کرے؟ بھائی نہیں۔ ایسی سوچ اور فکر، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نظام جو ہے ہر بندے کو اسلام پسند آ جائے، اسلام کی محبت اس کے دل میں آ جائے، قرآن کی نوکری کو پسند کرنے لگے، تو پھر بھائی نہیں، پھر بیری کے پتوں سے غسل نہ کریں، پھر تیزاب سے غسل دیں اپنی یہ سوچ اور فکر کو۔ جب آپ کی یہ سوچ اور فکر غسل کر کے یعنی گندی فکر دور ہو جائے گی، صحیح اسلامی فکر آپ کے دماغ میں پیوست ہو جائے گی، تو پھر آپ کو کسی شے کی پریشانی نہیں ہوگی بھائی۔ ہاں پھر یہ ہر بندہ اس وہم میں مبتلا بھی نہیں ہوگا، یار کچھ ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا بھائی۔ بتائیں جو مسلمان بندہ جو ہے وہ جناب تلوار اٹھا کے میدان جہاد میں کھڑا ہونے والا ہو، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈرنے والا ہوتا ہے کبھی بلا؟ بتائیں کبھی بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آج ضروری ہے یہ بات۔ یہ تو الحمدللہ اتنے بچے دکھائی دے رہے ہیں یہاں مدرسہ ہے، الحمدللہ خوشی ہوئی ہے، لیکن یہاں یہ بھی دیکھیں کہ اپنے علاقے کے بچے کتنے ہیں اس وقت جو بیٹھے پڑھ رہے ہیں بچے مدارس میں، علاقے کے بچے کتنے ہوتے ہیں؟ باہر سے دور دراز سے بیچارے ماں والدین جو ہیں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، اپنے علاقے کے بچے نظر نہیں آتے مساجد میں، بڑے بڑے مدارس میں چلے جائیں وہاں محلے کے بچے دکھائی نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے بھائی شہروں میں ان کا ذہن بنا ہوا ہے بھائی نہیں ہمارا بیٹا تو اے بی سی پڑھے گا، اے بی سی پڑھے گا تب روٹی ملے گی۔ دارا بھائی ادرب پڑھنے سے روٹی کہاں ملے گی بھلا بتائیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم پڑھنے سے روٹی کہاں ملے گی بھلا؟ جب ایسے نظریات آ جائے نا بھائی تو وہاں بیماری لگ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، پھر روحانی بیماری کا ہی علاج ضروری ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کے قربان جائیں۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ محنت فرعون کی تھی، اب موسیٰ علیہ السلام جاتے مختلف شہروں میں ہیں تو جا کے 70,000 بندوں کو کیسے جمع کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ سکون کریں۔ فرعون نے 70,000 بندے اکٹھے کیے، آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، سینکڑوں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں اونٹ تھے جن پر رسیاں تھیں لکڑیاں تھیں، وہ ساری جمع کر کے جناب رکھ دی گئی۔ اب ظاہری بات ہے میلے کا دن تھا، عوام بھی بے تحاشا جمع تھی وہاں پہ۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی تشریف لاتے ہیں۔ وہ آپ نے فرمایا کہ ہاں بھی دکھاؤ، کیا دکھاتے ہو؟ انہوں نے کہا جی آپ دکھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے پر انہوں نے جناب اپنی لکڑیاں اور رسیاں وہ میدان میں پھینک دی، سارے کے سارے سانپ بن گئے، لکڑیاں بھی سانپ بن گئی اور رسیاں بھی سانپ بن گئی۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی کیسے کامل جادوگر تھے، ہیں پہنچے ہوئے تھے، اس طرح کے پہنچے ہوئے ہمارے گلی محلے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ فرق کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی کوئی دم پھونکا کر دینا کہتے ہیں بڑے ولی ہیں اللہ کے، اور بھائی ولایت اور شاہ ہوتی ہے، یہ تو معالج ہے،
یہ تو علاج کرنے والا ہے، اس نے 4 دن بزرگوں کے پاس بیٹھ کے کچھ سیکھ لیا ہے تو علاج کرنے والا ہو گیا، دم کیا سر درد آرام آ گیا تو آپ نے اس کو اللہ کا ولی مان لیا۔ تو بھئی پیناڈول کھانے سے بھی تو سر درد آرام آ جاتا ہے، تو پھر کیا خیال ہے؟ آپ ولی کامل کہتے ہیں پیناڈول کو؟ حضرت اقدس مرشد کامل رہبر کامل حضرت پیناڈول صاحب، وہ کہتا ہے بندہ؟ نہیں نہ کہتا۔ تو بھئی یہ بندہ پھر مرشد کامل کیسے ہو گیا؟ یہی مقام ہوتا ہے فرق کرنے کا۔ 70,000 بندہ کھڑا ہوا ہے، انہوں نے جناب اپنی رسیاں اور لکڑیاں ڈالی میدان میں، ساری کی ساری سانپ بن کے ادھر ادھر گھومنے لگی۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ اب وقت آ گیا ہے، اپنا معجزہ دکھاؤ اور ان کا جو سارا جادو ہے اس کو زمین بوس کر دو، قربان جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا جو آپ کے پاس تھا وہی ڈالتے ہیں، ایک عصا جو آپ کے ساتھ ہی ہوتا تھا ہر وقت، وہی آپ نے ڈالا تو وہ جناب بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ ان کے سینکڑوں ہزاروں اونٹوں کا وزن لکڑیوں رسیوں کا، اس نے جناب ایک دم سب کو نگلا، نگلنے کے بعد آپ نے جب اسے پکڑا وہ پھر اتنے ہی وزن کا عصا بن گیا، اتنے وزن کا، وزن نہیں بڑھا، یعنی یوں کہیں کہ پیٹ نہیں بڑھا اس کا، نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، وزن نہیں بڑھا اس کا، تو اتنے یعنی سینکڑوں ہزاروں اونٹوں کا وزن تھا، وہ لاد کے لائے تھے، لکڑیاں لائے تھے، رسیاں لائے تھے۔ دیکھیں یاد ذرا بتائیں کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے رسیاں بناتے ہوئے، لکڑیاں توڑتے ہوئے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، میرے خالق اور مالک نے علاج کیسے کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنا عصا پھینکا، اس نے وہ اژدہا بن کے ایک دم سے جناب سب کو، پورا میدان جو بھرا ہوا تھا سانپوں کے ساتھ، سب کا صفایا کر دیا۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ تو علاج کیسے ہوا ہے؟ وہ 70,000 بندہ جو جادوگر تھا، جو فرعون کو کہہ رہے تھے اگر ہم غالب آ جائیں تو انعام بھی ملے گا، فرعون نے کہا لو کمال کرتے ہو، اپنے پاس تمہاری کرسیاں لگواؤں گا، بڑے بڑے صوفے ہوں گے، میرے پاس بیٹھو گے، ہمیشہ کے لیے تمہیں میں معزز کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں اور انعامات کے اعلانات ہو رہے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہی کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب معجزہ ظاہر ہوا ان سب کو یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ ایک دم سے ان سب کی زبان پر یہی آیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لا رہے ہیں۔ فرعون بیٹھا ہوا ہے، فرعون کا منہ کالا ہو گیا جی، وہی مجمع میں ہی فرعون نے کہا ہوئے قبل ان آذن لکم، میری اجازت سے پہلے مسلمان ہو گئے ہو، میری اجازت ضروری تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا کسی مسلمان ہونے والے کو وہ میری اجازت سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے ہو، جو میں نے حد مقرر کی 18 سال والی اس سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے ہو، میں نے جو تمہیں کہا ہے حرام سے بچنے، حرام کرتے رہو، 18 سال کی عمر کو پہنچے تو تب جا کے نکاح کرنا ہے، وہ میرے کہنے سے پہلے ہی نکاح کرنے لگ گئے ہو، وہ حرام سے بچنے لگ گئے ہو۔ فرعون نے یہی کہا بھائی، اور آج بھی جو بندہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعونی روح واپس آ گئی ہے، فرعون کی روح واپس آ گئی ہے، بس موسیٰ علیہ السلام والی روح جو ہے اسے بیدار ہونے کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ ہاں تو وہ روح جو ہے نا وہ بیدار، یہ ذہن میں رہے، بیری کے پتوں سے نہیں ہوگی، وہ بیدار ہوگی یہ قرآن سے، اس قرآن سے بیدار ہوگی۔ جیسے جیسے کوئی بندہ مومن قرآن سے جڑتا چلا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اس کے سینے کو واہ فرماتا جائے گا، اتنا ہی اس پر نظام سیاست اسلامیہ کا حسن وہ کھلتا چلا جائے گا، نظام تہذیب تسلط کا حسن اس پر کھلتا چلا جائے گا۔ بس یہ قرآن کے ساتھ اپنے دل کو جوڑنے کی ضرورت ہے، بس کاش کہ یہ دولت مجھے اور آپ کو حاصل ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا، خیر فرمائے گا، پھر پریشانی نہیں رہے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں بھئی یہ پوری امت جو ہے یہ اسلام کی طرف آ جائے، قرآن کی طرف آ جائے، شریعت کی طرف آ جائے، تو اس کا نسخہ ایک ہی ہے جو میرے لجپال نبی علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے، اسی نسخے کو استعمال کریں گے تو بھئی ہم بھی بچ جائیں گے، ہماری آنے والی نسلیں بھی بچ جائیں گے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا بھائی؟ تو اس لیے ضروری ہے
کہ وہ پھر ظاہری بات ہے جس طرح ہم جسمانی بیماریوں کے لیے اپنے طبیبوں کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح روحانی بیماریوں کے لیے بھی ہمیں مرشد ڈھونڈنا ہوگا، کو رہنما ڈھونڈنا ہوگا جو ہماری روحانی بیماریاں جو ہیں ان کو دور کر کے، ہمارے اندر جو مفاسد آ گئے ہیں ان مفاسد کو دور کر کے ہمیں شفا یاب کر دے۔ ایسے مرشد کی ضرورت ہے، اور وہ مرشد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم ہے۔ قرآن سے جڑ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل سے بیماریوں کو دور فرمانا شروع کر دے گا اور آپ شفا یاب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کچھ کہا مولا تعالیٰ اسے سمجھنے کی، عمل کرنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔